متقی کون لوگ ہیں؟ متقی کون لوگ ہیں؟ اس کو ہم نہیں بتائیں گے، قرآن کریم نے خود بتایا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو مان جائے بے دیکھے اور ادا کرتے ہیں نماز کو، اور اس سے جو دے رکھا ہے ہم نے خرچ کرتے ہیں۔ ترجمہ پہچان متقیوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ یہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ آیت سے لے کر 3 آیتیں متقیوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ یہ متقی لوگ کون ہیں، تقویٰ والے کون ہیں۔ اور اس کے بعد 2 آیت آئے گی، اس میں کافر کا بیان ہوگا۔ ابھی یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، اس میں متقی کا بیان ہے، یعنی مومن خالص کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ مومن خالص کون ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے سمجھایا گیا، یعنی ایسا مومن جن کا ظاہر بھی اور جو ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے مومن ہے، مومن مخلص، ان کی پہچان کرائی جائے۔ اس کے بعد 2 آیتیں آئیں گی جس میں پکے اور کھلے کافر کی پہچان کرائی جائے۔ جن کی پکے اور کھلے کافر کی، یعنی جو ظاہراً اور باطناً کافر ہیں، ان کی پہچان۔ اس کے بعد 13 آیتیں کتنی؟ 13 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں آئے گی جو باطن میں کافر ہیں، پوشیدہ طور پر کافر ہیں، مگر ظاہر میں مومن ہیں۔ کیا ہے؟ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن باطن میں پوشیدہ طور پر وہ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں 13 آیتیں آئیں گی، انشاءاللہ وہ سب ہم پڑھیں گے۔ ابھی دیکھیے، تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ تقویٰ کی بہت ساری تفسیر علماء کرام نے کیا ہے، کہ ہم آپ کے سامنے ایک بیان کرتے ہیں جس کو ہمیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ التقوى أن لا يراك الله من حيث نهاك وأن لا يفقدك من حيث أمرك۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو جہاں سے روکا ہے، جس جگہ جانے سے روکا، جس کام کرنے سے روکا، جہاں جانے سے روکا، وہاں نہ دیکھے۔ رب ہمارا ہم کو وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے روکا ہے، اور جس جگہ جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ پائے، وہاں سے غائب نہ پائے۔ مثلا بری جگہوں پر جانے سے پروردگار عالم نے روکا ہے، وہاں پر ہم نہ جانا، جائیں گے تو ہمارا رب دیکھے گا۔ اور مسجدوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت آنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہاں سے غائب نہ ہو۔ اگر ہم یہاں سے غائب ہو جائیں تو اس میں میرا پروردگار عالم دیکھے گا۔ تو تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ پروردگار نے جہاں جانے کا حکم دیا وہاں سے آپ کو غائب نہ پائے، اور جہاں سے روکا ہے وہاں آپ کو موجود نہ دیکھے۔ تو یہ تقویٰ جس کے اندر ہو وہی متقی ہیں۔ ان کی پہچان بتاتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ پہلی پہچان ہے مومن کی، تقویٰ والے کی، متقی کی پہلی پہچان
کہ غیب کی چیزوں میں سب سے غیب جو غیب الغیب ہے اس سے زیادہ مشکلہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کون ہے بتائیے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا، جنت و جہنم کو ماننا، وحی کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا اور حشر و نشر کو ماننا، عذاب و ثواب کو ماننا، یہ سب کیا ہے؟ غیب کو ماننا۔ کیا ہے؟ ایمان بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان لانا۔ تو جو متقی ہوگا وہ غیب پر ایمان رکھے گا۔ کس پر ایمان رکھے گا؟ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو ہمارے میں آج بھی دنیا میں متقی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں اس چیز کو جس کا ادراک حواس سے ظاہرہ سے نہیں کیا جا سکتا اور عقل سے جس کو سمجھ نہیں سکتے۔ حواس سے ظاہرہ خمسہ ہم لوگ بولتے ہیں: قوت سامعہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت لامسہ، یعنی حواس سے ظاہرہ سے جس کو ہم نہیں جان سکتے، عقل سے جس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو غیب پر جو ایمان لاتے ہیں وہ متقی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی جنت و جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو ہم اور آپ لائیں گے تو کیسے لائیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ کیا آپ میں سے کسی شخص نے پروردگار عالم کو دیکھا ہے؟ بولے کسی نے بھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اور میں کہتا ہوں آپ کیا دنیا میں کسی شخص نے نہیں دیکھا؟ اس سرزمین پہ رہ کر تو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے اور آپ کے آقا، یعنی یہ والی آنکھ کی بات کر رہا ہوں، سر کی آنکھوں سے، سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ضرور ہے، انہوں نے دیکھا ہے، مگر یہاں سے نہیں دیکھا، یہاں پہ رہ کے نہیں۔ کہاں دیکھے؟ لامکان میں دیکھے، مکان میں رہ کے نہیں دیکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کو مکان میں رہ کر کسی نے بھی نہیں دیکھا، جسے دنیا کہتے ہیں، یہ زمین آسمان کہتے ہیں، اس میں رہ کر کسی شخص نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اب بتائیے اس کے وجود کو کیسے مانا جائے؟ جنت و جہنم کو آپ میں سے کسی شخص نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، کیسے مانیں گے؟ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو ماننا۔ وحی کو سمجھتے ہیں، دیکھا ہے، کیسے مانیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں جس کو ماننے کے بعد ایک آدمی متقی ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جب جانیں گے تبھی تو اس پر ایمان لائیں گے۔ تو ان چیزوں کا علم ہمیں اور آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال فرمائیے۔ ان چیزوں کا علم صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ان کے علم کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی واسطہ ہے جس سے ہم اللہ کو جان سکتے ہیں اور یہ غیب کی چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بولیے وہ کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ وہ ہم
کہ اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اتنی بات کو سمجھ میں آ گئی کہ متقی بننے کے لیے ایمان بالغیب شرط ہے، شرط اول ہے کیا ہے؟ اور ایمان بالغیب حقیقت میں اسی کو ہوگا تو رسول اللہ کے لیے علم غیب کو مانے، کیا مانے؟ تو رسول اللہ کے لیے علم غیب کو مانے، اور جو لوگ نہیں مانتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان بالغیب ہو سکتا ہے؟ جو یہ مانے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، اگر مان لیا جائے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا تو یہ بات تو حضور بتائیں گے، اور حضور نہیں بتائیں تو ان کو علم ہوگا نہیں ہوگا، تو ان کو کہیں سے بھی علم نہیں ہوگا غیب کا۔ تو یعنی اللہ کا علم جنت و جہنم کے تعلق سے، حشر و نشر کے تعلق سے، عذاب کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے ان کو کوئی جانکاری نہیں ہوگی، تو ان کا ایمان بالغیب نہیں ہو سکتا، اور جس کو ایمان بالغیب نہیں وہ متقی نہیں، اور جو متقی نہیں ہوگا وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، چاہے لاکھ قرآن پڑھے، چاہے لاکھ قرآن پڑھے۔ دوستوں آپ کے سامنے میں بتاؤں، قرآن کریم کے اندر آپ کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائے، نماز پڑھنے والا نماز سے فائدہ نہ اٹھائے؟ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے اس جگہ پہ، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت سارے لوگ ہوں گے عمل کریں گے، تھک جانے والا عمل کریں گے، قرآن پڑھیں گے ایسے کہ تھکیں گے، عبادت ایسی کریں گے کہ تھک جائیں گے، مگر ٹھکانا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، تو اس طریقے سے ہوگا۔ بہرحال کہنا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ ایمان بالغیب چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے لیے کیا ماننا پڑے گا؟ علم غیب ماننا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے ہی تو بتایا، تب تو ہم لوگ جانے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ حشر کو نشر کو ثواب و عذاب کو بے دیکھے مانتے ہیں، یہ متقی کی پہلی پہچان ہے تقویٰ والوں کی۔ اپنے نبی سے ہی غیبوں کو سنا ہے، ان لوگوں نے کہاں سے سنا ہے؟ غیب کا علم ہوا سننے کے بعد اور پھر تسلیم کر لیا، لیکن ایمان ہی پر اکتفا نہ کریں۔ وہ متقی ہیں جو تقویٰ والے ہیں وہ صرف ایمان پر اکتفا نہ کریں بلکہ نیک کام بھی کریں۔ ایمان کے بعد اعمال کا بھی حکم ہے کہ جب آپ مومن ہو جاؤ تو عبادات کرو، اعمال صالحہ کرو، تو لکھا گیا ہے تفسیر میں کہ نیک کام بھی کرو اور ادا کرتے رہیں نماز کو، کیا کرتے رہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، یہ تقویٰ کی دوسری پہچان ہے، علامت دوسری۔ تو جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تقویٰ کی دوسری علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ایک بہت شاندار بات ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، یقیمون الصلاۃ، تقویٰ والے کہیں تو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا یہ یقیمون الصلاۃ کا لفظ ہے، اور یہی پر نہیں بلکہ پورے قرآن کے اندر تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کیا ہے، دیکھا ہے تو کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہر جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا چیز کا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کیا راز ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی اچھی بات ہے، لغت میں بتایا گیا ہے اقامت الشیء توفیۃ حقہ، کسی شے کی اقامت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شے کو اس کا پورا پورا حق دے دیا جائے۔ کیا دے دیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز پڑھو، ایسے پڑھو کہ نماز کو اس کا پورا پورا حق دے۔
اور ایک باطنی حق ہے نماز جو صلاۃ ہم لوگ ادا کرتے ہیں نماز، اس کے دو حق ہیں، بہت اختصار میں بیان کرتا ہوں۔ ایک ظاہری حق ہے نماز کا اور ایک باطنی حق ہے۔ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں چاہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرے جیسے اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ ہمیں دونوں حق کے ساتھ کرنا پڑے۔ ظاہری حق کیا ہے بتائیں کیا ہوگا؟ نماز کا ظاہری حق کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ظاہری حق یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ نماز کو جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ویسے ادا کرنے، یعنی فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کریں، طریقۂ مصطفیٰ پر ادا کریں ظاہری طور پر۔ تو یہ ظاہری حق ہے نماز کا۔ کیا یہ باطنی حق کیا ہے نماز کا؟ باطنی حق بہت ہی پیاری انداز میں ایک حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور 3 سوال کیا تھا۔ اسی میں کہا تھا من ایمان، من اسلام اور من احسان۔ کیا فرمایا تھا؟ یہ آخری سوال جو حضرت جبرائیل آئے تھے بارگاہ مولا میں، بارگاہ مصطفیٰ میں، اور سوال کیا تھا حضرت جبرائیل نے، یا رسول اللہ من احسان، احسان کیا چیز کو کہتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، پیارے آقا نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، ایسے کرو، اس حیثیت سے، اس طرح سے کرو کأنک تراہ، جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت تمہارے اندر ہونی چاہیے نماز کے لیے۔ تو کوئی بندہ اپنے رب کو دیکھ کر نماز ادا کرتا تو اس کی نماز کی کیا کیفیت ہے، اس کے خشوع اور خضوع کا کیا عمل ہے؟ دیکھیے ایک بادشاہ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے جو تو ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے۔ عام دنیا بھی بادشاہ کے سامنے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس کو اگر بندہ یہ تصور کر کے پڑھے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کیفیت سے پڑھے، تو اس کے خشوع اور خضوع کا کیا عالم ہوگا؟ خشوع و خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ بہت بار ہم لوگ خشوع اور خضوع سنتے ہیں، یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خشوع مطلب خشیت، ڈر، نماز پڑھ رہے ہوں، بارگاہ مولا میں کھڑے ہوں تو ڈر ہونا چاہیے اس کا کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو، ہم سے کہیں بھی آدمی نہ ہو جائے، انتہائی درجے کا، اور خضوع بھی ہونا چاہیے۔ خضوع کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل ذلیل اور چھوٹا پیش کرنا۔ کیا پیش کرنا؟ چھوٹا، کہ میرے مولا میری کچھ بھی حقیقت نہیں، جو کچھ تم نے مجھے پیدا کیا یہ سب تیرا ہے، تیری عطا ہے، میں تو بالکل چھوٹا ہوں، ناکارہ ہوں، میرے اندر استطاعت نہیں کہ میں تیری حق اور عبادت کر سکوں، لیکن بس اپنی عبودیت کا ثبوت دینے کے لیے، تیرا بندہ ہوں اس کا ثبوت دینے کے لیے تیری بارگاہ میں جھک رہا ہوں، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، ایسا خضوع پیش کر تو احسان ہونا چاہیے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یہ احسان کیا ہے؟ احسان یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرنا جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ سوال ہوا کہ یہ حالت تو سب نہیں کر سکتا، چلتا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ
ایسا نہیں ہو سکتا تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو اتنی بات ضرور یاد رکھنا کہ اگرچہ تم نہیں دیکھتے ہو لیکن تمہارا رب تجھے ضرور دیکھتا ہے. بتائیے اس میں کسی کو شک ہے؟ ہم نہیں دیکھتے مگر ہمارا رب وقت نماز میں ہم کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ ہم اس کے علم میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب بتائیے حالت نماز میں ہم ادھر ادھر کی سوچ رہے ہیں. وہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے. نماز میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں پروردگار عالم سب جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. اور ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اپنے کاروبار کا حساب کر رہے ہیں. تو بتائیے یہ کیسی عبادت ہو رہی ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ اپنی مشغولیت میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ جب 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہی 4 رکعت نماز میں ان کو تمام بھولی ہوئی مسی ہوئی باتیں آ جاتی ہیں. اب بتائیے کہ ہمارا اور آپ کا رب دیکھ رہا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے, آپ کے کیا خیالات ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے. دل میں صرف اسی کی طرف توجہ ہونی چاہیے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف توجہ ہو. یعنی اتنا تو کم سے کم احساس رکھا جائے کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں تو کیا ہوا, جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو اس کی بارگاہ میں ہم انتہائی تعظیم کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ جھک جائیں. تو یہ ہے نماز کا باطنی حق. کیا ہے؟ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیجیے. یعنی نماز کا جو ظاہری حق ہے وہ بھی دیجیے اور جو باطنی حق ہے وہ بھی دیجیے, اور اس طرح سے آپ نماز پڑھیے تو تب جا کر آپ متقی ہو سکتے ہیں. تب جا کر کیونکہ متقی کی پہچان, دوسری پہچان کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. کیا کرتے ہیں وہ؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. جو متقی ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. نماز کو پڑھنا تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. کیا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اگر ہم اور آپ متقی ہونا چاہتے ہیں تو دعا کریں کہ ہم نماز کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ قائم کریں. ایک بات ضرور ہے کہ نماز قائم کیسے کی جائے گی اس کا درس لینا پڑتا ہے. ایسے ہوگا کہ ہم جیسے لوگ نہیں بتا سکتے. نماز قائم کیسے ہو رہی ہے اس کا درس اللہ والوں سے لینا پڑے گا. یہ عام لوگ نہیں بتا سکتے. یہ اللہ والے صوفیاء کرام کی بارگاہ میں جانا پڑے گا اور وہی آپ کو احسان کے تعلق سے درس دے گا. اس لیے پورے ہندوستان میں آپ کو جہاں میسر ہو سکے, آپ سے جہاں بن سکے, اللہ والے بزرگ جہاں مل جائیں ان کے قریب ہو جائیے. کسی ایک کا دامن تھام لیجیے, مرید ہو جائیے, کسی کو مرشد بنا لیجیے, تب وہ آپ کو سکھائیں گے مل احسان. احسان کیا ہے؟ وہاں صحابہ کرام کو احسان کا درس کس نے دیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. آج یہاں پر احسان کا درس ہم لوگوں کو کون دیں گے؟ جو حضور کے سچے نائب ہیں. وہ کون ہے؟ اولیاء کرام ہیں, اللہ والے اور عالم وعالم ہیں. تو ان سے ہم لوگ احسان کا درس لیں گے. تو لکھا ہے کہ متقی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور ادا کرتے رہیں نماز کو, اور صرف جسمانی عبادت ہی کافی نہ سمجھیں بلکہ اس مال میں سے جو دے رکھا ہے ہم نے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی وہ لوگ ہیں کہ جو دے رکھا ہے ہم نے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی متقی کی پہچان ہے. رزق جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں, یہ متقی کی پہچان ہے. اب ایک بہت ہی پیارا بتاؤں, رزق کس کو کہتے ہیں بتائیے آپ بتا. کیونکہ رزق تو سب لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بھی, اللہ ہمیں رزق عطا فرما. کرتے کیوں؟ میں سمجھتا ہوں تمام حضرات کرتے ہیں. تو بتائیے کہ رزق کس کو کہتے ہیں؟
شخص کا نہیں جا رہا یہاں رزقنا جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ متقی ہے. متقی کی پہچان کو ہم سوال کیے کہ رزق کیا ہوتا ہے. لغت میں ہے رزق کو النصیب والعطاء حسیت او معنویت. یعنی رزق کہتے ہیں وہ بخشش اور وہ حصہ وہ عطا جو اللہ نے دیا یہ معنوی چیز ہو یا حصی چیز ہو وہ سب رزق میں آ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو مال دیا یہ بھی رزق ہے. پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اولاد دیا یہ بھی رزق ہے. علم و معرفت دیا یہ بھی رزق ہے. عقل و شعور دیا یہ بھی رزق ہے. یعنی جتنی نعمتیں دیا وہ سب رزق ہے. سمجھ چاہیے لفظ رزق کتنا معنی دار ہے. حصی چیز اگر اس نے دیا تو وہ بھی رزق ہے اور معنوی چیز اس نے دیا تو وہ بھی رزق ہے. تو اپنے لوگوں کی دعا کتنی اچھی ہوتی ہے سمجھتے نہیں. دعا کرتے ہیں یا اللہ نے سادہ فرما کرتے ہی نہیں تو سمجھیے چھوٹا لفظ ہے لیکن بہت پرانا. یہ سادہ فرما مطلب یا اللہ تو ہر طرح کی نعمت عطا فرما. کیا مطلب ہوا؟ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اولاد دیا یہ بھی رزق ہے. علم و معرفت دیا وہ بھی رزق ہے. دولت دیا وہ بھی رزق ہے. اور جو کچھ بھی دیا وہ سب رزق ہے. اور متقی کی پہچان بتایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو اب اگر ہم آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو اگر جن کے پاس مال ہے دولت ہے تو مستحقین کو دولت دیا کریں. اپنی دولت میں سے تقسیم کریں خرچ کریں. اور جن کے پاس علم و معرفت